گفتگو کے لیے اور ایک کپ چائے کے لیے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میڈیا سے کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور جب مین راستے سے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی اس گیٹ کے نزدیک تھا تو اطلاع آئی کہ باہر بڑی تعداد میں پولیس آئی ہوئی ہے. کیونکہ پنجاب میں میری دانش میں میرے خلاف کوئی پرچہ نہیں تھا، تو یہ حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ اس کو گرفتار کرنے سے پہلے بتایا جائے کہ آپ کے خلاف کیا چارج ہے. یوں سینئر وکلاء میرے ساتھ موجود تھے، خواتین وکلاء بھی تھی. تو باہر جب ہم نکلے تو ایک ایس پی سٹی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے باری جمعیت پولیس کی، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ جی کس سلسلے میں آئے ہیں، تو انہوں نے بڑے ہی تکبر سے کہا کہ جی چلیں. اور جس کے بعد پولیس نے ہم پہ الغار کیا. باقی ساری باتیں آپ نے کیمرے میں دیکھی. انہوں نے جو ہے مجھے ٹائی سے کھینچا، مجھے کالر سے کھینچا، میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اور پھر زبردستی کھینچتے ہوئے مجھے انہوں نے پولیس کے ڈالے میں ڈالا. اور پھر وہ ڈالا جو ہے بمبئی 8-10 گاڑیاں پولیس کی سیدھا وہاں سے نکلی ہیں، اور جو بلڈنگ تھی چوہنگ پولیس اسٹیشن جو ہیں وہاں پہ لے گئے. 1-1.5 گھنٹہ وہاں پہ میں بیٹھا. وہاں پہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، چائے پلائی، اور جس کے بعد وہ مجھے لے گئے کوٹ لکھپت جیل. وہاں جا کے مجھے پتہ چلا جب جیل میں مجھے اندر کیا کہ جی ڈی سی لاہور جو ایک خاتون ہے اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی رشتہ دار بتائی جاتی ہیں، انہوں نے 3 MPO کے تحت میری 30 ایام کی نظر بندی کا آرڈر کیا تھا. یوں مجھے انہوں نے ایک سیل میں بند کیا. 8x10 سائز کا سیل تھا جس میں چھوٹا سا ایک ہی کونے پہ باتھ روم بھی بنا ہوا تھا. تو اس رات جب میں نظر بند ہوا تو وہاں پہ نہ کوئی میٹرس تھی، نہ کوئی تکیہ تھا، نہ 2 چادریں تھی، کمبل بلینکٹ وغیرہ بھی نہیں تھے. اور ان کو کہیں نظر تھوڑا سا خاموش ہو جائیں. یہ پھر وہاں پہ پہلی رات گزارنے کے بعد صبح جو ہیں وہ ناشتہ لے آئے. چونکہ میں ڈائبیٹک ہوں، چائے میں چینی تھی، اس میں نے کہا کہ میں چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہوں، تو وہ ناشتہ ہی لے گئے. میں نے میٹرس، شیشہ، ریزر، کتابیں اور بلینکٹس طلب کیے، تکیہ بھی، جس پہ یہ حکام نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اور رات ہو گئی. 4 بجے جو ہیں وہ میرے سیل کا دروازہ بند کر دیتے تھے. دوسری رات گزری. میری دوائیاں 2 ٹیبلٹس جو تھی 2 اقسام کی، وہ میرے جیب میں تھی جب میں جیل کے اندر جا رہا تھا. اور بدقسمتی سے چونکہ اسموکنگ بھی کرتا ہوں تو سگریٹ کا ڈبے بھی تھا. وہ انہوں نے جیل میں تلاشی کے دوران مجھ سے لے لیا کہ جی آپ کے سیل میں پہنچا دیا جائے گا. وہ بھی انہوں نے اسی روز اور اگلے روز بھی نہیں پہنچایا. وہ بھی میں نے مطالبہ کیا کیونکہ میری صبح اور شام کی 2 ٹیبلٹس تھی ڈائبٹیز کی، وہ بھی نہیں دی گئی. اور اگلی جو نیکسٹ ڈے تھا میرا، وہ سردی رات کو کافی زیادہ پڑی اور بڑی سردی بھی محسوس ہوئی. وہ رات بھی گزر گئی. تو اگلے دن جو ہے میں نے پھر ان سے مطالبہ کیا، لیکن جیل حکام کا جو رویہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے انہوں نے قصدن ہی میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رکھا ہو، کیونکہ جو میرے ساتھ اٹیچ سیل تھا اس میں انہوں نے ڈرگ ایڈکٹس کو رکھا ہوا تھا. اور وہ دونوں راتیں انہوں نے مجھے جگائے رکھا. کبھی آوازیں نکالتے تھے، کبھی گاتے تھے بے سر انداز میں. اور اس سے اخذ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ سونے نہ پائے. خیر جیل حکام جو ہیں وہ ڈاکٹر کی سہولت انہوں نے دی تھی. روزانہ آ کے میرا شوگر لیول چیک کیا کرتا تھا، بلڈ پریشر چیک کرتا تھا. تیسرا دن جو تھا اس میں نے شکایت کی کہ جی یہ سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. تو ایک انہوں نے چادر اور فراہم کی. وہ چادر پھر چونکہ وہ بالکل فرش تھا
اور زندگی میں پہلی دفعہ جیل گئے تھے، عادت ہی نہیں تھی اتنی سخت زمین پہ سونے کی، وہ میں نے نیچے ڈالی. تو یوں جو ہے نہ کتابیں، نہ دوائیاں، نہ سگریٹ، اور یہ ساری چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ضد پہ آ گیا. تو میں نے ہنگر اسٹرائک کر دی، بھوک ہڑتال کر دی. میں نے کہا کہ جی آپ لوگ مریم نواز کی یہ اشارے پہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیونکہ یہ غیر انسانی رویے ہیں. کسی بیمار سے دوائی روکنا اس ٹٹرتی ہوئی سردی میں، جب دسمبر کی سردی اور اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا بلکہ گرل تھے، اور ہوا ڈائریکٹ آتی تھی، کمبل نہ دینا، بلینکٹ نہ دینا، یا میٹرس نہ دینا، تکیہ نہ دینا، شیشہ یا ریزر نہ دینا. تو بھوک ہڑتال کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہیں جیل حکام پھر سارے آ گئے. انہوں نے جزوی طور پر میرے مطالبات مانے. انہوں نے مجھے دوائیاں، میرے سگریٹ، کچھ سامان میرے پاس باہر سے آیا تھا، لیکن اس دوران انہوں نے کوئی ملاقات الاؤ نہیں کی، کوئی ملاقات میرے پاس نہیں آیا. اور چوتھے دن جو ہیں حالات اسی طرح گزرے. چوتھی رات جب کی تو کیونکہ وہ بلینکٹ دے دیے تھے، لیکن میٹرس تکیہ جو ہیں وہ انہوں نے، جب میری رہائی کا آرڈر ہو گیا 5ویں روز اور ٹی وی پہ پٹیاں چلی، تو تب انہوں نے میٹرس لا کے دیا. اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسی روز تو رات کو میں پھر نکل آیا. بہرحال وہ جو بھی رویہ تھا، چونکہ وکیل ہوں اور بحیثیت ایک جج میں نے کافی عرصہ جیلوں کے وزٹ بھی کیا تھا، تو اس طرح کا رویہ جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق سے بھی منافی ہے، انتہائی انڈگنیفائڈ ہے. اور یہ میری جو اریسٹ تھی اس کی سمجھ تب آئی کیونکہ میں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں تھا. دوسرا، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ ذرا آپ بند کریں نا، یہ آپ لوگ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں بار بار؟ مہربانی کریں اپنا یہ موبائل اٹھائیں یہاں سے. تو وہ پنجاب پولیس نے جو گرفتاری کی میری، یہ اب ساری صورتحال قوم کے سامنے ہے. یعنی ان سے ان کو کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے ایک وکیل کو یونیفارم میں ہائی کورٹ کے حیاتے سے گھسیٹا، اس کی ٹائی کھینچی، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اور اس کو جو ہے انتہائی ڈس ریسپیکٹفل وے میں اٹھا کے ڈالے میں ڈالا. جرم کیا بتایا گیا 3 MP میں؟ آرڈر یہ ہے کہ جی کے پی سے پی ٹی آئی کا ایک لیڈر لاہور آیا ہے جو پوٹینشلی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے. اس میں لسانیت بھی ہے. یعنی ڈپٹی کمشنر، جس کے لیے چھوٹی سی لعنت ضرور بنتی ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر یہ منصب دیا ہے تو یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس طرح جو ہیں ایک ہرکارے کے طور پہ استعمال ہو، لوگوں کی آزادی کے ساتھ آپ اس طرح کھلواڑ کریں. کے پی سے ایک پشتون پی ٹی آئی کا لیڈر لاہور آیا ہے جو پوٹینشلی تھریٹ پوز کر سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے، یہ حکم نامہ تھا. اب میرا جس بربریت کے ساتھ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، پورے ملک نے یہ تماشا دیکھا. اس سے حکومت وقت نے کیا گین کیا؟ کیا کسی کی ہمدردی حکومت کے ساتھ بڑھی ہے؟ یا لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو انہوں نے خواہ مخواہ میں پکڑا، 4 دن کے بعد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ آرڈر غلط ہے. پھر آپ نے وکلاء برادری جو ہیں ان کے جو جذبات ہیں مجروح کیے، ہائی کورٹ کے تقدس کو پامال کیا، اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے جس کو اٹھانا چاہیں بس جو اٹھا لیا، پکڑ دکڑ. یہ آپ کا لیول پلینگ فیلڈ ہے. ایک شخص گیا ہے لائر کنونشن میں شرکت کے لیے اور آپ نے پکڑ لیا. اگر اس سے حکومت کو کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی داد ملی ہے، کوئی ستائش ہوئی ہے، کوئی پی ایم ایل این کا کوئی واہ ہوئی ہے، یا کوئی ووٹ بینک بڑا ہے، تو پھر تو ان کو مبارک ہو. لیکن اگر یہ میسج دیتا ہے ملک میں موجودہ حالات میں ظلم کا، جبر کا، انسانی حقوق کی پامالی کا، انسانی حقوق کی بے دریغ اور ومزیکل انداز میں ان کی پامالی کا، تو پھر تو
آپ نے لوز کیا ہے، آپ نے کچھ گین تو نہیں کیا ہے. آپ نے گویا قوم کو جو پیغام دیا وہ ایک بدماش دے سکتا ہے. آپ نے پولیس کو ایک غنڈے کی شکل میں دکھایا اور آپ نے ریاستی اختیار کو ایک غنڈہ گردی کی شکل دے دی. تو مبارک ہو، آپ نے تو بہت کما لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو آپ نے 5 دن جیل میں رکھ کے میرا قد کاٹا اور بڑھا دیا. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، پاکستانیوں نے اور ہر مکتب فکر کے لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی کیا. ابھی تک مجھے کالیں آ رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی اور بڑھی ہے. لوگوں کا اعتقاد اور مضبوط ہوا ہے کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے دن دہاڑے ہائی کورٹ کے سامنے یہ حرکت کی اور اپنے آرڈر کو پھر آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے ہائی کورٹ میں. بہرحال میری جو رہائی ہوئی ہے، میں ایک بات مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے اس کو لسانیت کی شکل دینے کی کوشش کی ہے. میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی کے تمام وکلاء کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں. خواتین وکلاء کو بالخصوص، گنتی کے چند ہی وکلاء میرے ساتھ باہر نکلے تھے مجھے رخصت کرنے کے لیے، اور انہوں نے میں موجود تھا، میرے آنکھوں کے سامنے سب جو ہیں پولیس کے ساتھ دست و گریباں ہوئے تھے. انہوں نے اور خواتین وکلاء نے بالخصوص جو ہیں مجھے بچانے کی بھرپور کوشش کی. پھر یہی وکلاء جو ہیں رات کو جب میں ریلیز ہوا تو بہت سارے ہمارے آئی ایل ایف کے لیڈر جو ہیں وہاں پہ تشریف لائے تھے. میرے مروت قوم کے بہت سارے لوگ جو ہیں جیل کے سامنے موجود تھے. سردار عبداللطیف خان کوسا صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری وکالت کی اور مجھ پہ اپنی شفقت کی. ان کے طفیل اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے جس جج صاحب نے جو ہے میری رہائی کا آرڈر کیا ہے، یقیناً قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں. تو یہ رودات تھی. رات کو پھر ہم واپس آ گئے. تو یوں قصہ جو ہے تمام ہوا. کوئی سوال جواب؟ شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو جس طرح انہوں نے گرفتار کیا اور خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے، شعیب شاہین کو بھی پیٹا ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا، یہ رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، تو سر الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میدان میں ہوں گے سر 8 فروری والی دن؟ دیکھیں، رویہ ان کا خراب ہے اور ہم کیوں نہیں ہوں گے. ان کا رویہ جو ہے تمام عدالتیں دیکھ رہی ہیں، تمام ادارے دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں، نگران حکومتیں جو ہیں ہر جگہ، چاہے بلوچستان ہو چاہے پنجاب ہو، ایک ہی بانسری بجا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے لیے، خان کے وکلاء کے لیے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے لیے، پی ٹی آئی کے نمائندگان کے لیے، نہ اس دھرتی پہ کوئی انہوں نے عزت جو ہے ان کے لیے محفوظ رکھی ہے. بے عزت طریقے سے حقوق کی پے در پے پامالیاں ہو رہی ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اتفاق سے یہ خبریں آ گئی. سوشل میڈیا تو بالکل اس سے جو ہے لبریز ہے. تو لہذا یہ دیکھنا چاہیے. البتہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ ظلم کریں جبر کریں، کیا پورے قوم پہ کیا. آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، الحمدللہ کے پی بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بلوچستان بھی. جب باری آئی پنجاب کی تو ان کو اندیشے ہیں کہ کہیں پنجاب بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو لہذا انہوں نے شاید پریمپٹیو سٹرائک کیا کہ ہم ان کو ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، جیل کی صعوبتیں دیکھ لے گا تو شاید نہیں آئے گا. یہ ان کی خام خیالی ہے. مروت صاحب، جو ابھی پنجاب کے اندر ہونے ہیں کنونشن، ان میں آپ جائیں گے اور قیادت کریں گے آپ؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں نا، جاؤں گا. میرے لیے میرا فریضہ ہے، میری ڈیوٹی ہے، اور میں لازماً جاؤں گا وہاں پہ. پنجاب میں جو کنونشن کا ہمارا شیڈول ہوگا، آج میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ان سے ہدایات لے کے پارٹی کے جو ہمارے قائدین ہیں، جو رفقائے کار ہیں، ان سے میٹنگ کر کے ہم شیڈول لانچ کریں گے. اور انشاءاللہ پنجاب میں جن اضلاع میں کنونشن کرنے، ایک بات بتا دوں، اب تو الیکشن شیڈول آ گیا ہے، تو لہذا اب تو جلسے کرنا، کنونشن کرنا، ریلیاں نکالنا اب تو یہ فرض ہو چکا ہے، ہمارے لیے نہیں، پورے پاکستانیوں کے لیے. تو لہذا اگر ان حالت میں بھی یہ روکتے ہیں تو پھر جو آرٹیکل
228 کا جو شیڈول جو بتاتا ہے کہ پاکستان میں آئین کے مطابق فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، پھر اس پہ جو ہے لوگوں کو کل واللہ پڑھنی چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، شعیب شاہین کو ایئرپورٹ سے واپس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جیل میں بھیجا جاتا ہے، جیل کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو چیز یاد آئی وہ کیا تھی، اور جیل میں آپ سے کسی نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی اعلیٰ حکام کی طرف سے، یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے میں نے جب سٹرائک کیا، وہاں پہ بھوک ہڑتال کیا، تو حکام سارے آ گئے نا، تو جب حکام ایک دفعہ آ گئے ان سے میں نے مطالبات سامنے رکھے، تو کچھ انہوں نے پورے کیے، کچھ نہیں کیے، اور باقی باہر کی صورتحال کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ البتہ کسی اور ایسے فرد نے یا قوت نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ یاد کس کی آئی؟ بتائیے گا۔ یاد مجھے کافی کی آئی تھی، کافی نہیں تھی، میں نے بڑا مس کیا، ایسپریسو ڈبل شاٹ۔ سر لطیف کوسہ صاحب نے جب آپ گرفتار ہوئے اس کے بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا اس ٹائم پہ آ کے جو ہے شمولیت اختیار کی ہے، کیا کہیں گے ان کو کوئی پیغام؟ سردار لطیف کوسہ جو ہیں ایک زرخیز مائنڈ کے آدمی ہیں، پوری زندگی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی پارٹی سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا، ایک رچ توانا سیاسی ایکسپیرینس رکھتے ہیں، فوجداری قوانین کے پاکستان میں چھوٹی کے وکیل ہیں، انتہائی رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں۔ میں نے یہ خواہش پہلے بھی ظاہر کی تھی میڈیا کے سامنے، اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کاش میں باہر ہوتا تو میں خود جا کے ان کو مفلر پہناتا، اور لازماً وہ آج تشریف لا رہے ہیں تو میں ان کو انشاءاللہ مبارکباد بھی دوں گا، ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ دیکھیں پاکستانیوں، یہ سن لو، یہ بھی لوگ ہیں نا، یہ بھی تو پاکستانی ہے نا، اتنے پائے کے وکیل، انتہائی اعلیٰ سیاسی خاندان اور سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، گورنر رہے ہیں، اٹارنی جنرل رہے ہیں، اس کڑے وقت میں جب لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں گے بھی یا نہیں لڑیں گے، وہ آ کی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو داد دینی چاہیے، ان کی جرت کو جو ہے سلام کیا جانا چاہیے، اور لوگوں ان سے اخذ کر لو کہ لوگ جو قانون، منطق، دلیل اور سیاست کو سمجھتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو بکسے جو ہیں وہ لبریز ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹوں سے، اور انشاءاللہ جتنے بھی، اور یہ دنیا ہے جری لوگوں کی، دلیر لوگوں کی، لطیف کوسہ صاحب کی طرح، جو آئیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے ان کو، لطیف کوسہ صاحب کو انشاءاللہ ان کے قد کاٹ اور جو ان کے ایکسپیرینس ہیں اس کے مطابق جو ہے خیال، احترام اور قدر دے گی۔ صاحب کے جو اہم رہنما ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو شناختی کارڈ ہے CNC ہے ان کو بلاک کیا جا رہا ہے اور ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، تو ان کیس اگر اس صورتحال میں تحریک انصاف جیت بھی جاتی ہے تو جو مین لیڈرشپ ہے اس کے بغیر تحریک انصاف کیسے پارلیمنٹ میں سنبھالے گی، کس طریقے سے وہ اپنے افیئر جو اسٹیٹ کے افیئر ہے وہ چلائیں گے کیسے گورنمنٹ میں بھی آتے ہیں؟ دیکھیے مین لیڈرشپ تو وہ بھی تھی نا جو پیاری ہو گئی ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ جو لیڈرشپ ہیں جن کے CIC بلاک ہیں، تردید کر دی الیکشن کمیشن میں ہونے جا رہا ہے، پنجاب حکومت نے اپروچ کیا ہے نادرا کو۔ نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، CNIC بلاک ہونے سے کوئی شخص ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا ہے قانوناً۔ اب ہر طرف سے ہم پہ ہتھکنڈے آزمائے جا رہے ہیں، کہیں پہ بیٹ نشان کے پیچھے پڑے ہیں، کہیں پارٹی کے نام کے پیچھے پڑے ہیں، کہیں پارٹی کی چیئرمین کے نام کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب یہ بھی کوشش ہوگی کہ جی پارٹی جو ہے وہ بے نام الیکشن لڑے، جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ میں یہ بطور وکیل سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے CNIC اس وجہ سے بلاک ہونے سے کہ جی وہ ایک کیس میں مطلوب ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ 512 کمپلیٹ ہو تو مجرم اشتہاری، ادروائز آپ اس کو رپورٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔
تو روپوش شخص کے لیے الیکشن لڑنے پر کوئی ایسی قدغن قانون میں نہیں ہے. ہم اس کو فائٹ کریں گے. ایک دفعہ ایک شخص جب آبجیکشن آئیں گے اس روز یہ تصفیہ ہوگا اور آبجیکشن پہ پھر اپیلیں ہوں گی. کیونکہ ریٹرننگ افسر بدقسمتی سے ان لوگوں کو لگایا گیا جو ہم پہ روزانہ ہی 3 MPO لگاتے ہیں, اور لازماً ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. اور یہ سب سے کلیدی جو الیکشن پروسیس میں جو فراڈ ہے یا جو ریگنگ کی طرف سب سے اہم قدم ہے, وہ انتظامی افسران کو جو ہیں لگا کے الیکشن کمیشن نے اس کا ارتکاب کیا ہے. اور بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے اس پہ مہر ثبت کر دی ہے. الٹا جو ہے ہمارے عمیر نیازی صاحب کو جو ہیں توہین عدالت کا نوٹس دیا ہے. بہرحال سب کو جو کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہہ رہی ہے, لیکن ہم ساری چیزوں کو فیس کریں گے. مروت صاحب آخر میں یہ بتائیے, نواز شریف صاحب کافی ایکٹیو ہو گئے جب سے تاریخ ہے الیکشن کی. سر وہ جس طرح ایک بیانیہ ڈیولپ ہوا ہے کہ ان کو ڈیل کے تحت لایا گیا ہے, تو سر وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے جس طرح بیانیہ کے مطابق, اور ایکٹیو بھی ہو گئے. سر ان کو کس طرح فیس کریں گے, ان کا مقابلہ پنجاب میں کون کرے گا PTI کی طرف سے؟ پہلے تو آپ یہ وضاحت کریں کہ نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں, آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ سر پنجاب میں بڑے بڑے مشاورت کر رہے, میٹنگز بلا رہے لوگ. نہیں, کوئی جلسہ کیا ہے کہیں پہ, اس نے کوئی ریلی نکالی ہے کہیں, اس نے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے؟ یہ سازش سے تو ساری عمر یہ کرتا آیا ہے. اس کو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ مجلس سے کر رہا ہے, تو اگر وہ چودھری شجاعت کے پاس گئے تھے, اگر آپ اس کو ایکٹیو ہونا کہتے ہیں تو مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جب آپ کی رہائی ہوئی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ سے کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے بلکہ ایک الزام لگایا ہے مریم صفدر پر کہ یہ سب کچھ اس کی ایما پر ہوا ہے, اس کے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہوتا ہے نا. شواہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ خداوند کریم جو ہیں ہمارے خالق بھی ہیں, ہم ان کی مخلوق ہیں. جس آدمی کا گھر گرایا جائے اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا میرا دشمن کون ہے. جس آدمی کے خلاف 26 FIR ہو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنات میرے دشمن ہیں. جس آدمی کو دن دہاڑے ہائی کورٹ کے سامنے گرفتار کیا جائے بلا وجہ اور بدنیتی پر مبنی, جس آدمی کو جیل میں ریزر نہ دیا جائے, کنگھی نہ دی جائے, جس کو آپ میٹرس نہیں دیتے ہیں, کون سا برا میرے کیا, میں تو ان کو زندگی میں پہلی دفعہ زندگی میں جیل میں گیا اور شاید پہلی دفعہ ان جیل آفیسر سے ملا, تو میری تو اور کسی سے ہے ہی نہیں. یہی نون والے گماشتے میرے پیچھے پڑے ہیں, اور یہ سارے کا رویہ نہ کہ صرف میرے خلاف, یہ عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے یہ کوئی فرشتے کر رہے ہیں, انہی کی ایما پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ جیسے بھی آپ نے بات کی کہ بلے کے نشان کے پیچھے بھی اس وقت پڑے ہوئے, اور PTI کی بڑی کوشش ہے کہ بلے کا نشان ملے, لیکن تاحال الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا. PTI کے لوگوں کی بڑے جذبات وابستہ ہیں بلے کے نشان کے ساتھ. اگر بلے کا نشان PTI کو نہیں ملتا تو اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ نہیں, الاٹ تو پہلے سے ہیں, الاٹ تو پہلے سے ہیں, ابھی تک ہم سے کسی نے لیا نہیں ہے. یہ کوئی ریزرو سیمبل نہیں ہے, آلریڈی PTI رجسٹرڈ پارٹی ہے, اور اس کا جو پولیٹیکل سیمبل ہیں, پارٹی سیمبل, وہ بیٹ ہے. تو لہذا, اور اگر ایک بات میں بتا دوں, اب زمانہ بلے سے بھی آگے, وہ کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے, کل ود گئی ہے. انہوں جڑا ہے نا خان جو ہے نا, اس کا نشان بھلا ہو یا یہ ہو, یا یہ بلب ہو, یا بال ہو, پانی کا گلاس ہو, کسی چیز پہ خان ہاتھ رکھ دے کہ یہ میرا نشان ہے اور یہ میرا امیدوار ہے, بس. اچھا مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھی, تو آپ اتنے وصول سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی ہیں؟ کہ آپ کو کوئی کسی کی طرف سے کوئی بتایا گیا ہے یا خود سے کہہ رہے ہیں؟ ساری دھمکیاں ان کی طرف سے آتی ہے. سارا دن جو ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے خلاف لگے ہوتے, یہ سب کچھ آپ ہمارے خلاف مفت میں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. یعنی ہم کیوں کر ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں, پنجاب نہیں جا سکتے ہیں بھائی, کیوں وہاں گیا, کیوں گرفتار ہوا؟ یہ جوابات تو آپ اپنا ذہن لڑائیں نا. سپریم کورٹ کا ایک وکیل ہوں, کنونشن پہ گیا ہوں, لائر جو سب سے پاورفل ایک کمیونٹی ہے, آپ جا کے ان کو کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی دیکھیں
किसी ने, मरियम ने या दूसरे ने मेरे सामने रिकॉर्डिंग तो नहीं दी है कि हाँ जी ले जाके मीडिया को सुना दें। ये सारी चीजें जो हो रही है यानी कि इत्तेफाक से हो रही है, एक चीज इत्तेफाक में हो जाती है, दो हो जाती हैं, ये सिलसिला है, जारी है और ये जारी रहेगा, या उस वक्त तक जारी रहेगा या तो अब्बा गद्दे पे बैठेगा या अब्बा जो है गद्दे से गिरेगा। आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा करवा रही हैं, तो ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि तमाम लोग मरियम नवाज की बात सुन रहे हैं और मरियम नवाज की बात सुनी जाती है? मरियम नवाज मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की हुक्मरान है, सब इदारे, तमाम ताकतें, तमाम सूबाई मरकजी हुकूमतें उसकी इशारे पे चल रही है। सर आपने आपके कलम से बेशुमार या सैकड़ों अफराद जेल गए और आप पहली दफा जेल गए, कैसा एक्सपीरियंस? अल्लाह के फजल से मेरे कलम से रिहा हजारों हुए हैं और जेल जो है वो शायद दर्जनों के हिसाब से गए होंगे। और एक्सपीरियंस की बात जो है ना, ये एक तजर्बा था मेरे लिए लाजिमन जिंदगी में, जब वो सलाखों के पीछे में पड़ा हुआ था और देख रहा था और अपनी माजी पे भी रोशनी डाल रहा था और ये देख रहा था कि भाई जिंदगी ये कहाँ ले आई। आप यकीन करें, जेल से निकल आने के बाद सबसे बड़ी चीज ये होती, वो जेल आदमी डर जाता था, अब तो पता चला कुछ ही नहीं है, अंदर की आपकी मजबूती होनी चाहिए, आप अंदर से मजबूत हैं। ये 5 दिन नहीं 5 साल भी होते, मजाल है कि मैं उफ तक करता। बुल्ले शाह के शेर आपने याद किए थे, वो नहीं सुने अभी तक? हाँ जी, पंजाबी में बुल्ले शाह के शेर आपने प्रेस क्लब में बताया था कि मैंने याद। जी हाँ, जी हाँ, वो आपको देख के मैं भूल गया हूँ। बताइएगा कि जैसे कि इससे पहले जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनको जब बाहर आते रहे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता रहा, तो कोई बाहर जब आए तो कोई पुलिस वगैरह वहाँ पे खड़ी थी या दोबारा आपको शुबहात हैं कि दोबारा आपको गिरफ्तार किया? हाँ, मैं जब बाहर निकल के आ रहा था तो काफी मतलब खदशात थे और मैं ये सोच रहा था कि या तो इन्होंने केपी पुलिस को बुलाया होगा, या चूंकि वो उस दिन सुबह एसपी ने बयान दिया था हाई कोर्ट में कि पंजाब में इसके खिलाफ कोई FIR नहीं है, 3 MPO तो मुक गई तो FIR भी नहीं था, तो मुझे खदशा ये था कि कहीं इन्होंने केपी पुलिस को न बुलाया हो। लेकिन हमने ये इंतजाम किया था क्योंकि इन्होंने पहली दफा हमारे साथ ज्यादती कर दी थी। हमारे कबीले के बहुत सारे मरवत जो थे वो लाहौर में हजारों की तादाद में हैं, आए हुए थे, वकला की बारी जमीयत आई हुई थी, तो लिहाजा अगर ये आप डालते इंशाल्लाह पकड़ाई नहीं देनी थी। की तरफ से सर आपकी ट्रोलिंग की गई, आपकी फोटो लगा के उसके ऊपर एक फिल्म थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो लगा के तो उसको सोशल मीडिया पे फैलाया गया था, तो ये नून की तरफ से लख दिलाना तो उन पे। मरवत साहब 8 फरवरी में काफी टाइम में अगर आपको दोबारा अरेस्ट किया जाता है या इलेक्शन में उनका ये भी मंसूबा हो कि कप्तान के साथ मरवत साहब को भी अंदर रखने जेल के अंदर, तो सर क्या पैगाम देंगे तहरीक इंसाफ को? देखिए, कोई पता नहीं है, आज कर लें कल कर लें, मुल्क में कानून तो कोई है ही नहीं और रकस जारी है लाकानूनियत का, तवाइफुल मलूकी का, तो लिहाजा इस ममलकत खुदादाद में मैं क्या वसूख से कह सकता हूं कि जी मैं गिरफ्तार नहीं हूंगा। अगर गिरफ्तार होते हैं, पाकिस्तानियों को अल्लाह ने अकल दी है, ये गिरफ्तार करके लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे मजबूर करके अपना ही असर खराब कर दिया है। पूरा पाकिस्तान इधर हो गया है हमारे साथ और इनके पास कुछ कख भी नहीं रहा, तो लिहाजा कख फिराते रहें। इंशाल्लाह 8 फरवरी को मुल्क में आवाम ऐसे चमेटे इन गंजों के सरों पे मारेगी कि इंशाल्लाह इनको बाबे का दूध याद आएगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो जिन रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मशरूत तरीके से तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं, अगर वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ में अपनी शमूलियत ऐलान करते हैं, तो क्या इस सिलसिले में फवाद चौधरी, असद उमर और बाकी जो कायदीन है वो आ सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये पार्टी पॉलिसी शायद ये नहीं है। पार्टी पॉलिसी इस नंबर में वाजे हैं कि जो एक दफा खान का साथ छोड़ गए वो टिकटों से महरूम हैं। अगर सिर्फ इस वजह से आना चाहते हैं कि जी हम आ गए अब दोबारा में पार्लियामेंटेरियन बनाओ, तो इससे बेहतर है ना हम उनको बना दें जो हमारे साथ अड़े वक्तों में डटे रहे हैं। पार्टी की पॉलिसी और खान की पॉलिसी ये है वाशकाफ अल्फाज में कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको ना टिकट मिलना है, हत्ता कि
शेख रशीद साहब के हवाले से भी हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनके खिलाफ भी अपने कैंडिडेट फील्ड करेंगे। तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसे फर्द को या अफराद को अपने सफ़ों में दोबारा लेने के लिए तैयार हो। साहब ये बताइएगा कि आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपने कल वीडियो में कहा था कि अगर दोबारा से पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो दो हाथ करेंगे, तो क्या हाथापाई करेंगे दोबारा से या क्या करेंगे? अगर इस तरीके से करेंगे जिस तरह उस दिन किया है तो मेरा ख्याल है मुझे कानून हक देता है कि मुझ पे कोई नाजायज अटैक करे, मैं अपना डिफेंस करूं। तो इंशाल्लाह अगर बगैर वारंट के, बगैर FIR के जबरदस्ती करेंगे, अपने दिफा का मुझे हासिल